اور منصور علی شاہ صاحب نے یہی لکھا ہے اپنے خط میں کہ اگر یہ قانون بن بھی گیا تھا تو کوئی جواز ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی میں سے جو تیسرے نمبر پہ سینیورٹی میں جج صاحب ہیں منیب اختر صاحب، ان کو کیوں باہر کیا گیا۔ بینچ فکسنگ یہ ضرور ہے، جو طاقتور ہمارے طبقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو مقصد ہے، جو فوری مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عدالت قائم کی جائے، ایک لولی رنگڑی سی عدالت اپنے ہاتھ سے اس کو وزیر اعظم صاحب بنائیں گے، چیف جسٹس کا جو تعین ہے وہ کریں گے اپنی مرضی میں، اور اس عدالت کے ذریعے پہلا کام یہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ یہاں بھیجیں گے۔ اس عدالت میں جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں یہ آ گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو بین کرانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا۔ تو اب انہوں نے اس آرڈیننس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت جو قاضی صاحب ہیں وہ بالکل سپریم کورٹ کے ایک دفعہ پھر ڈکٹیٹر بن چکے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سپریم کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کچھ آواز اٹھے۔ یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس ترمیم کو ہونے سے روکیں۔ جب جو بھی کال دے، وہ پی ٹی آئی دے، وہ کوئی اور دے، ہمیں نکل کے باہر مزاحمت کرنی ہے، ہم نے اپنی صدا بلند کرنی ہے، ورنہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بالکل کاٹے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکریہ، مہربانی۔ بیرسٹر صاحب، پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو چلے سمجھ آتا ہے کہ حکومت کے پیچھے کوئی سائے ہیں، کوئی فورسز ہیں، اور حکومت تسلیم بھی کرتی ہے، ظاہر اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی ہے، تو چیزیں مس مینج ہیں اور وہاں پر ایک ڈیوائیڈ ہے نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ جنہوں نے ساری چیزوں کو جوڑنا ہے، جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو سینئر ترین جج ہیں اور جو موجودہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں، ان کے درمیان جو خوفناک قسم کے ڈیفرنسز ہیں، آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا زیادہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیں، خطرناک یہ بات نہیں ہے کہ ڈیفرنسز ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں، وہ ہوتے ہیں، وہ نظریاتی ہو سکتا ہے، وہ قانون آئین کی تعبیر کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں ایسے فرق۔ دنیا کے مختلف جو سپریم کورٹ ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو تفریق نظر آتی ہے رویوں میں، نقطہ نظر میں، تو وہ کوئی اتنی خوفناک بات نہیں ہے۔ لیکن خوفناک یہ ہے کہ اس تفریق کو وجہ بنائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی۔ اگر تفریق ہے لیکن ایک اکثریت بہرحال ہے، تو اکثریت کے فیصلے کو ہر ایک کو ماننا ہوتا ہے۔ ہمارا پورا آئینی قانونی نظام اس بات پر کھڑا ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کا اور وہ اکثریتی فیصلہ ہو، اگر متفق نہیں بھی ہیں سب لوگ، اس فیصلے کو آپ نے بہرحال ماننا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ پچھلے اب 2 سال سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئی۔ واضح متن آئین کا 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے اس کا مذاق اڑایا گیا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کہا گیا کہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ غیر آئینی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک یہ صورتحال ہے جب ادارے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، یا کچھ ججوں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے اور کچھ ججوں کے فیصلوں کو مانیں گے، تو پھر جو تفریق ہے سپریم کورٹ میں وہ ایک آئینی، میں کہوں گا بحران سے بھی آگے، آئین کی بالکل آپ کہہ لیجیے جو ایک میلٹ ڈاؤن ہے، جو ایک ریخت ہے، اس کا باعث بن۔ سلمان صاحب، ایک نقطہ نظر کا ڈیفرنس ہو تو سمجھ آتا ہے، آپ ڈیفرنٹ اوپینینز آپ کے ہو سکتے ہیں، یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اگر مثال لے لیں، ایک کمیٹی بنائی گئی، پھر آرڈیننس کو جس طرح سے قاضی فائز صاحب نے گلے لگایا ہے اور اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، یہ صرف نقطہ نظر کا ڈیفرنس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ نظر آ رہی ہے، اور وہ سوچ ایک پارٹی کو، حکومت کو بینیفٹ کر رہی ہے۔ یہ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ نقطہ نظر یا وہ تفریق جو ہے اس سے ہٹ کے اب بات آگے بڑھ چکی ہے۔ یہاں ایک آپ کہہ لیجئے ایک ہم خیال جو ہے نقطہ نظر، آئینی نقطہ نظر سے آگے بڑھ کر ہم خیال ہونے کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے یہی لکھا ہے اپنے خط میں کہ اگر یہ قانون بن بھی گیا تھا تو کوئی جواز ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی میں سے جو تیسرے نمبر پہ سینیورٹی میں جج صاحب ہیں منیب اختر صاحب، ان کو کیوں باہر کیا گیا، اور جو چوتھے نمبر پر ہیں جج صاحب، ان کو کیوں اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا۔
یہ ایک ثوابدید نہیں ہو سکتی صرف چیف جسٹس کی. تو یہ ان کا سوال درست ہے، کیونکہ جو اس قانون کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بینچ بنانے کا جو طریقہ کار ہے سپریم کورٹ کا، اس میں شفافیت پیدا ہو. صرف چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی کے تن تنہا بینچ نہ بنائے، بلکہ 3 سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ مل کر بینچ بنائے، تاکہ یہ کسی کو نہ کہنے کی ضرورت ہو کہ انہوں نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے تاکہ مرضی کے فیصلے لے سکیں. تو یہ اب صورتحال واپس وہیں آ گئی ہے جہاں اس قانون کے بننے سے پہلے تھی. اس قانون کا مقصد جو تھا وہ مکمل طور پہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کو ثوابدیدی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ اس کمیٹی میں بٹھا دیں. اس سے نظر یہی آتا ہے کہ وہ انہی کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے جن کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ ان کی رائے سے اتفاق کریں، اور پھر بنچز بھی اسی طرح کے بنیں گے. سر جب ایسی صورتحال کرکٹ میں بنتی ہے اکثر میچ فکسنگ کہا جاتا ہے، عام صورتحال میں بھی اگر بنتی ہے تو اسے فکسنگ کہا جاتا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ نکالا گیا بینچ فکسنگ کا؟ دیکھیں میچ فکسنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بینچ فکسنگ یہ ضرور ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ بالکل بات واضح ہے. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مقدمہ ہے اور یہ 3 جج صاحبان ہیں جو اس مقدمے کو سنیں گے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا فیصلہ کریں گے. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ نہیں یہ 3 نہیں، کوئی اور 3 جج صاحبان مقدمہ سنیں گے، تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ان کا فیصلہ ان سے مختلف ہوگا اور یہ ہوگا. تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہی مقدمے کے فیصلے کا باعث بنتی ہے. فیصلہ کیا ہونا ہے وہ جو طاقتور ہمارے طبقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا یا ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا مکمل طور پہ دار و مدار جو ہے وہ بینچ کی تشکیل پر. تو پھر اگر بینچ کی تشکیل اس طرح سے کی جاتی ہے، سر آپ تو ماشاءاللہ بتا ہی سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک لے مین بھی بتا سکتا ہے ججز کے اب نام دیکھ کر کے جناب یہ، تو پھر ایک ججز کا بینچ یا پھر ایک چیف جسٹس یا کوئی بھی عدالت مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کو کیوں مانے گا؟ اس کے کیا سٹیکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مانتا ہے یا فالو کرتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے، اب آپ نے اور کیا ترقی پانی ہے زندگی میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کیا تمنا باقی ہے اس وقت بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے. یہ تمنا کی وسعت ہوتی ہے یا یہ خوف ہوتا ہے، ایک اندیکھا خوف یا اندیکھے کا خوف؟ کچھ تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تواتر سے پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی سطح پہ، ہائی کورٹوں کی سطح پہ کچھ جج صاحبان جو ہیں ان کی پوری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جو مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے. وہ بھٹو صاحب کا معاملہ ہو جس طرح ان کو سزائے موت دی گئی، وہ پہلے معاملہ ہو جس طرح اسمبلیوں کو توڑنے، تحلیل کرنے کو درست قرار دیا گیا. تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جج ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے اس بات کو، اور ان کی تعداد اب بڑھ رہی ہے. یہ ایک اچھا خوشائند ایک ارتقائی عمل ہمارے یہاں ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مقتدرہ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونے کی جو ایک جرأت ہے یا روش ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں تقویت آئی ہے. لیکن ابھی بھی ہم وہاں نہیں پہنچے بطور معاشرہ. دیکھیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے جواب میں تو ہماری پوری قوم کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، اور اس ملک میں ایک آواز سے پوری قوم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر مار پیٹ کر کے بیٹیوں بیویوں کو اٹھا کر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اس قوم کو بالکل متفق ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے اتفاق. تو بھی ارتقاء کا عمل ہمیں طے کرنا ہے کہ جو بنیادی ہماری اقدار ہیں شرافت کی، ان کے لیے ہم سب یک زبان ہیں. آپ نے ایک ٹیلی ویژن شو میں بھی اسی طرح کی میں دیکھ رہا تھا گفتگو کی آج سے 2-3 دن پہلے، اور کل بھی غالباً آپ نے کی ہے. پاکستان کا جو لیبرل طبقہ ہے اور خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھی لکھی مڈل کلاس، پاکستان کے شعراء، مصنف، کتابیں لکھنے والے، سر وہ خاموش ہیں. اور آپ نے کہا کہ انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کون سا انتظار ہے؟ کیا انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کون سا گھر ہے جو بچ گیا ہے اس ڈر سے، خوف سے؟ چلے ان کے ہاتھ نہیں پہنچے، لیکن ڈر اور خوف تو یہ ہر گھر تک پہنچا ہے. اسے خوف ہے. دیکھیں مجھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. بہت سے دوست ہمارے، ان کے پاس بیٹھو تو وہ انقلاب کی گفتگو کریں گے، فیض کی شاعری پڑھیں گے، مصطفیٰ زیدی کا نام لیں گے، جھومیں گے، شہر میں پابا جولاں چلو بتائیں گے، لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں. تو یہ بالکل ایک جو پڑھا لکھا ساکت طبقہ ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ خوف زدہ لوگ ہیں یہ.
ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بھی نہ چھن جائے. اب یہ ڈر جو ہے آپ گلے لگائے پوری زندگی گزار دیتے ہیں, یا کچھ لوگ پھر تعویلیں دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو اشرافیہ کے اندر کی جنگ ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں اشرافیہ خود پاش ہو جائے گی, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس اندرونی جنگ کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد جو عوام کے انقلاب کا راستہ ہوگا وہ ہموار ہوگا اور اس پہ ہم جھنڈا لے کر تب نکلیں گے. تو اس وقت اور تب کا انتظار کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ آج جو ظلم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ملٹری کورٹس آپ کے سامنے ہیں, وہاں کیسے لوگوں کو رکھا گیا ہے, جو میڈیا پر قدغن ہے, جو عدالتوں پر دباؤ ہے, اس سب کو خاموش تماشائی بن کر ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس دن کے انتظار میں جب تھر تھر کانپے گی دھرتی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کا ایک یہ فرض ہے کہ جب ہم ظلم دیکھیں, جب ہم ناانصافی دیکھیں, تو ہم اپنی آواز بلند کریں, ہم جو کر سکتے ہیں کریں اس ظلم اور ناانصافی کو روکنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہم نہیں کرتے. میں دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں میکسیمم یہی ہو سکتا ہے, آپ نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ ٹھیک ہے آئیں پھر میری بچیوں کی اٹھا کر لے کر جائیں. آپ نے لوگوں کی بچیاں نہیں چھوڑی, تو آپ ٹھیک ہے یہ بھی کر گزرے. دیکھیے تو سب کے ساتھ ہوگا ہی نا, ایسا ہی ہوتا ہے جب معاشرہ چل پڑتا ہے فسطائیت کی جانب, اور جس طرح ہم اس وقت چل پڑے ہیں, ہم نے ہر حد پھلانگ دی ہے, ہر حد کو ہم عبور کر چکے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آئین میں لکھا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن بعد الیکشن ہوں گے اور ہم مذاق اڑائیں گے اس شک کا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں اس طرح داخل ہوا جائے گا الیکشن سے پہلے, الیکشن سے بعد لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے جائیں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک الیکشن ہو جانے کے بعد لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا, فارم 45 نئے بنا دیے جائیں گے, تھیلوں کو کھول کر ان میں ووٹ بھرے جائیں گے, اور یہ ووٹ بھرنے والا کوئی فریق نہیں ہے, یہ جو طاقتور ہیں ان کی خواہش ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں, اور وہاں بیٹھ کے لوگ تھیلے بھریں گے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے پچھلے سے 1.5 سال کے عرصے میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک بدترین دور ہے, جہاں آئین اور قانون کو بالکل کسی بھی وقت سے خالی کر دیا گیا ہے. بظاہر اسمبلی موجود ہے, بظاہر عدالتیں موجود ہیں, لیکن کوئی بنیادی حق جو ہے وہ ہمیں اب میسر نہیں ہے. اس کو جب دل کرے طاقتور طبقہ جو ہے یا طبقے رون دیتے ہیں. اس لیے ہم بالکل اس وقت تو ایک محکومیت کے دور سے گزر رہے ہیں, اور اس دور میں آواز اٹھانا, باہر نکلنا میں سمجھتا ہوں ہم پر واجب. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے عدالتیں سہولت کاری بھی کر رہی ہیں, بہت سارے ججز سہولت کاری کر رہے ہیں. سر برائے مہربانی یہ بتائیں, اگر یہ 8 ججز کا یا سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ نہیں مانا جاتا, روندا جاتا ہے, پھر ججز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اپنے ججز لکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ نہ مانے, پھر قاضی صاحب جس طرح سے بندے ری کاؤنٹنگ کا اختیار دے کے بندے توڑوا رہے ہیں, اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو مقصد ہے, جو فوری مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عدالت قائم کی جائے, ایک لولی رنگڑی سی عدالت. اپنے ہاتھ سے اس کو وزیر اعظم صاحب بنائیں گے, چیف جسٹس کا جو تعین ہے وہ کریں گے اپنی مرضی میں. وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر آگے جو جج لگانے ہیں اس عدالت میں ان کا تعین کریں گے. تو یہ بالکل ایک ہم خیال قسم کی, تابع قسم کی عدالت ہوگی, اور اس عدالت کے ذریعے پہلا کام یہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ یہاں بھیجیں گے. اس عدالت میں جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں یہ آ گیا ہے کہ کسی پارٹی کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ اس عدالت کے سامنے جائے گا, اور یہ پی ٹی آئی کو بین کرانے کی کوشش کریں گے, اور اگر یہ عدالت بن گئی تو کروا بھی لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس مسودے میں آرٹیکل 8 جو ہے ہمارے آئین کا, جو کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم قوانین جو ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہوں گے, اس میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے. اداروں کے حوالے سے آرٹیکل 199 جس میں ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے رٹ جاری کرنے کا, اس میں تبدیلی کی ہے. تو مقصد ان کا وہاں بھی بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کی جو طاقت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور وہاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا, کیونکہ ان کے مقدمے عام ہماری جو آئینی عدالتیں ہیں ان میں تو بہت دور تک چلتے نظر نہیں آتے, بوگس مقدمے ہیں یہ. تو وہاں سے ان کو سزا دلوائی جائے گی. تو اس تمام آئینی پیکج کا ایک بنیادی مقصد یا ایک فوری مقصد تو یہ ہے. لیکن جب یہ ہو جائیں گی ترامیم تو عمران خان کے لیے صرف نہیں ہوں گی,
وہ ہر سیاسی جماعت کے سر پہ ایک تلوار لٹکے گی, ہر سیاسی لیڈر کے سر پہ ایک تلوار لٹکے گی کہ اس کو کسی بھی لمحے آپ ملٹری کورٹس کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں. تو بہت یہ کوتاہبین لوگ ہیں, اپنے آپ میں سمجھتا ہوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, جو اس ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہو جائے, وہ خود اس گڑھے میں گریں گے اور پاکستانی قوم کو وہ ایک کھائی میں پھینک رہے ہیں. کیسے رکے گی پھر یہ؟ دیکھیے, اگر آپ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کل سڑک پہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو رک جائے گی, لیکن نہیں آ رہے ہیں سب. لیکن یہ تو عوام نے سوچنا ہے, یہ صرف وکلاء کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس ترمیم کو ہونے سے روکیں. جب جو بھی کال دے, وہ پی ٹی آئی دے, وہ کوئی اور دے, ہمیں نکل کے باہر مزاحمت کرنی ہے, ہم نے اپنی صدا بلند کرنی ہے, ورنہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بالکل کاٹے جائیں گے. کیا سپریم کورٹ کے باقی معزز ججز بھی کوئی رول پلے کر سکتے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ پہ تو اب انہوں نے اس آرڈیننس کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے. اس وقت جو قاضی صاحب ہیں وہ بالکل سپریم کورٹ کے ایک دفعہ پھر ڈکٹیٹر بن چکے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں, آئین کا متن ہوتا ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا ضروری نہیں ہے, اور اشارہ ان کا 8 جج صاحبان کے فیصلے کی طرف ہی ہے. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سپریم کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کچھ آواز اٹھے, لیکن یہ عدالتی نہیں, یہ معاشرتی معاملہ ہے. میں کہوں گا عدالتی اور سیاسی سے بڑھ کر معاشرے کو اس میں رول ادا کرنا ہے, معاشرے کو زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے, ڈاکٹر صاحبان کو, وکیلوں کو, انجینئرز کو, ملوں میں کام کرنے والوں کو, ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بالکل تاریخ کا ایندھن بن جائیں گے. ایک میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کا انٹرویو, انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی بوگس عدالت بنا لیتے ہیں تو شاید یہ جو معزز ججز ہیں 8 ججز یہ شاید استعفیٰ دے دیں. اس طرح کا بھی کوئی کرائسس مجھے نہیں پتا. فواد چودھری صاحب دل میں آتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, کوئی زیادہ وقت میں نہیں دیتا ان کی بات کو, لیکن مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے سر. سلمان صاحب, اگر تاریخ سے بات کریں تو 1997 میں ایک سپریم کورٹ کے اوپر حملہ, وہ نون لیگ کی حکومت ہی تھی جب 2 عدالتیں بن گئی تھی. آج ڈو یو تھنک سو کہ وہ زیادہ کٹھن مرحلہ تھا, یا آج یہ والا زیادہ کٹھن مرحلہ ہے, یا یہ ویسے ہی صورتحال پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ اس سے کہیں بدتر صورتحال ہے. دیکھیے, اس وقت تو چلے ایک حملہ ہوا, وہ ایک دن کا واقعہ تھا, آپ نے ایک عمارت پہ حملہ کیا, لیکن یہاں تو پورے نظام کی روح پہ حملہ ہو رہا ہے. یہاں تو حملہ جو ہو رہا ہے وہ ایک مستقل قسم کا مارشل لا جو ہے اس ملک میں لگایا جا رہا ہے, آئین کو ایک ڈھکوسلا بنا کر, ایک پردہ بنا کر. تو ہم کہیں بدتر صورتحال سے اس وقت بچا رہے ہیں. عمران خان ان سارے حالات میں بینگا سیکرٹری جنرل تحریک انصاف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی جب یہ سب کچھ پوری فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, صرف عمران خان کی رہائی نہیں, ہم سب کی رہائی میں سمجھتا ہوں. اس ملک کی جو عافیت ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم سب باہر نکلیں. ہمیں نکلنا ہوگا, ایک عوامی تحریک جو ہے وہ چلنی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جس کے اندر تمام تر مکاتب فکر کے لوگ پاکستان کے اندر بالکل. دیکھیں, یہ چلانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے قوموں کو, اور یہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے اپنے علاقے میں, خطے میں پچھلے دنوں میں, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, اگلے 1-2 مہینے یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس تحریک؟ میں تو کہتا ہوں 1-2 ہفتے بہت اہم ہیں. مہینوں کی تو بات آپ نہ کیجئے, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ایک دن بہت اہم ہے, اور اگلے چند روز میرا خیال ہے بہت اہم ہے. انہوں نے پھر اس ترمیم کی کوشش کرنی ہے غالباً اکتوبر کے پہلے چند دنوں میں, تو ہمیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یہی وہ لمحہ ہے, اور ہم کسی لمحے کا انتظار نہیں کر سکتے. سر, آخری سوال آپ سے. سر, قاضی فائز صاحب کا رویے سے مراد یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ, رویے سے مراد یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج اور بہت ساری اور چیزیں, آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک آرگومنٹ ہوا, اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چیف جسٹس اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا, اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک شخص, کا یہ رویہ, اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں, ہم یہ کیا وجہ کیا بتا سکتا ہوں, بس رویہ آپ کے سامنے ہے, کام کے سامنے ہے, میں اس میں کیا اور کامنٹ کروں. ہم بہرحال اپنی جگہ کھڑے ہیں, اپنی بات کرتے رہیں گے, اور جو آئین کی بات ہے, جو حق کی بات ہے وہ کریں گے. ایک غلط تعبیر آئین کی, غلط تشریح پورے نظام کی, اس کو ہم نہیں مانیں گے, اور بالکل اس کو ہم رد کریں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے.
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाद के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।